محنت کی، جن کا جوش، جن کا جذبہ اور جن کا جیالہ پن میں نے جب لاہور میں آ کے دیکھا تو میں خود بڑا متاثر ہوا۔ میاں شیخ عباس صاحب کا سب سے بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی کہ میں یہاں پہ آؤں اور آپ سے بات چیت کر سکوں۔ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور گراس روٹ لیول سے صفر سے جدوجہد کر کے اللہ نے رسول خدا اولاد رسول کی مہربانی سے مجھے پنجاب کے سب سے بڑے آئینی عہدے پہ بھیجا۔ لیکن اس سے پہلے صفر سے سٹارٹ ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی عملی سیاست کا آغاز کیا، تو وہ ڈکٹیٹرز کے دور، خاص کر پرویز مشرف کا دور، اور وہ مشکلات جو ایک نئے بندے کے لیے ہوتی ہیں وہ ساری میں نے دیکھی۔ اور میں، آپ یقین کریں کہ سیاست کے شروع میں میری زیادہ سیاست آپ کے پھٹوں پہ ہی ہوئی، چاہے وہ فتح جنگ کچہری کے پھٹے ہوتے تھے، اس وقت پرانے پھٹے ہوتے تھے ٹوٹے ہوئے، اور سارا دن ہم وہیں پہ بیٹھتے تھے، اور آپ کی برادری کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں سارا دن برداشت کرتے تھے، بلکہ اپنے پاس سے چائے بھی پلاتے تھے ٹوکن ٹوکن۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اور وہاں سے پھر اٹک ڈسٹرکٹ بار میں، کیونکہ دہشت گردی کی ایف آئی آریں ہوتی تھیں، جھوٹے پرچے ہوتے تھے، اور اس کے لیے صبح 8 بجے جو ہے وہ کچہری پہنچنا پڑتا تھا، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ 2 بجے 3 بجے 4 بجے ہماری جان چھوٹتی تھی، کیونکہ ہم سیاسی لوگ تھے اور ہمیں رگڑا لگانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا تھا۔ تو بندے کو اچھا ٹائم شاید اتنا یاد نہیں رہتا، لیکن جو مشکل ٹائم ہوتا ہے، جو برا ٹائم ہوتا ہے، اس میں جو لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان سے پھر دل کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ ان کالے کوٹوں سے اور یہ جو آپ کالی وردیاں پہن کے کھڑے ہیں، ان سے میرا دل کا رشتہ ہے، کیونکہ مشکل ٹائم پہ آپ میرے ساتھ آس پاس کھڑے ہوئے، اور جب اگر کہیں عدالت میں پیش ہونا پڑا تو 5 10 15 کالے کوٹ میرے ساتھ کھڑے رہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی کی ایف آئی آروں کے باوجود میں ایک دفعہ بھی جیل نہیں گیا۔ اللہ کی مہربانی کے بعد آپ نے مجھے جیل کے دروازے سے ہمیشہ بچائی رکھا۔ اور یہ جو آپ کی وکلا برادری ہے، یقین کریں کہ آپ کی بہت قربانیاں ہیں، آپ کی بڑی جدوجہد ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کی جمہوریت کے لیے۔ جب بھی کوئی تحریک شروع ہوئی تو اس کی بنیاد آپ نے رکھی، اور جب پورے ملک میں سکوت اور ڈکٹیٹرشپ اور سختیاں اور کسی کو جرأت نہ ہو کہ وہ بات کر سکے، تو آپ اپنی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کی برادری کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اگر یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ مشرف دور میں اگر آپ سٹارٹ نہ کرتے تو آج یہ جمہوریت یہاں پہ موجود نہ ہوتی۔ عوامی گورنر زندہ باد، عوامی گورنر زندہ باد۔ اور جب بھی جمہوریت کی بات آئی، جب بھی مشکل کی بات آئی، آپ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور آپ نے ہمیشہ آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے آواز اٹھائی۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ کا میرا دل کا رشتہ ہے، کہ آپ یہ یقین رکھیں کہ میں یہ آپ کے ہمسائے میں اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے، لیکن آپ کی ہر ضرورت، ہر مشکل میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ۔ عوامی گورنر زندہ باد۔
جہاں بھی آپ کو ضرورت ہوگی آپ ایک آواز دیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اور میں کسی طرح یہ نہیں چاہوں گا کہ وکلاء برادری جو کہ حق کی آواز ہے ان پہ کبھی بھی کوئی جھوٹی FIR ہو یا کبھی بھی ان کو دبانے کی کوشش کی جائے. آپ یہ یقین رکھیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوگی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا بھی ہوں گا, آپ کی لڑائی بھی لڑوں گا اور انشاءاللہ ان مشکلات کو انشاءاللہ آسانیوں میں بدلنے کی کوشش بھی کروں گا. اور میں بہت مشکور ہوں کہ یہاں پہ کوئی پارٹی کی فریکشن نہیں بلکہ آپ سارے یقیناً یہاں پہ جو بار روم ہے, یہاں پہ جو وکلاء موجود ہیں وہ سارے PLF کے نہیں ہیں. نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپ نے ایک مثال قائم کی اور سب نے مل کر مجھے جو عزت دی میں اس کا مقبول ہوں اور انشاءاللہ آپ کا یہ کار اتارنے کی میں پوری کوشش کروں گا. صدر بار, جنرل سیکرٹری صاحب, پنجاب بار کے ممبران سارے بڑے آنریبل اور بہت اچھے لوگ ہیں اور میں سب کو یہ دعوت بھی دیتا ہوں کہ یہ جو گورنر ہاؤس یا گورنر آفس ہے یہ آپ کا اپنا ہے اور اس کے دروازے عوامی گورنر, عوامی گورنر, اس کے دروازے آپ کے لیے ہر وقت کھلے ہیں. آپ یقین کریں کہ آپ وہاں پہ آئیں گے, میں کسی سے نہیں پوچھوں گا کہ آپ کا تعلق PLF سے ہے, PTI سے ہے, مسلم لیگ نون سے ہے یا جماعت اسلامی سے ہے یا کس سے ہے. آپ کا اپنا ڈیرا, آپ کا اپنا آفس ہے, کھلے دل سے وہاں پہ آئیں. آپ کا ایک بھائی, آپ کا دوست وہاں پہ بیٹھا ہے اور آپ کے آنے سے یقیناً عوامی گورنر زندہ باد, عوامی گورنر زندہ باد, آپ کے آنے سے یقیناً میری عزت میں اضافہ ہوگا. آج کا یہ سیمینار جو میاں شاہد عباس صاحب نے بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے یہ منعقد کیا, بلاول بھٹو زرداری ایک نوجوان لیڈر ہے اور اس پاکستان کی ہوپ ہے. آپ دیکھیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور جناب آصف علی زرداری کی لیگیسی کے وارث ہیں. انہوں نے بہت تھوڑے ٹائم میں اپنی قائدانہ صلاحیتیں پوری دنیا کو دکھائیں. مجھے یہ دعویٰ ہے, مجھے یہ فخر ہے اور میرا سر فخر سے بلند ہے کہ بنیان المرصوص جب ہم پہ جنگ مسلط کی گئی ہم پوری قوم اکٹھے ہوئے, اپنی پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے, پوری قوم کھڑی ہوئی, پارٹی کی تفریق سے ہٹ کے, مذہبی تفریق سے ہٹ کے, ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم سب اپنی فورسز کے پیچھے کھڑے ہوئے اور اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی. لیکن آپ دیکھیں کہ میڈیا کے محاذ پہ, انٹرنیشنل محاذ پہ اگر کسی نے جنگ لڑی تو وہ ایک اکیلے بلاول بھٹو زرداری اور انہوں نے بلاول تیرے جان نثار, بے شمار, بے شمار, بلاول تیرے جان نثار, بے شمار, اور انہوں نے اپنی انگریزی سے CNN, فاکس نیوز, وائس آف امریکہ اور جتنے انٹرنیشنل چینل تھے وہاں پہ انڈین نیریٹو کو ناک آؤٹ کیا اور پوری دنیا نے مانا کہ واقعی جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور پھر وہ ایک دلیروں, غیرت مندوں اور اس ملک سے محبت کرنے والوں کی نسل میں سے ہیں. انہوں نے جب بہت سارے سیاستدان کسی ڈر کی وجہ سے یا کسی کمزوری کی وجہ سے مکمل بات کرنے کے لیے تیار نہ تھے تو انہوں نے مودی کو کہا کہ یہ بچر آف گجرات ہے, یہ گجرات کا کسائی ہے, یہ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا قاتل ہے, اور پھر پوری دنیا نے اس کو بچر آف گجرات مانا. اور پھر دوبارہ انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کیے جب انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو بچر آف گجرات مودی کی سستی کاپی ہے
تو یہ لیڈرز کی بات ہوتی ہے جو یاد رکھی جاتی ہے. جس طرح شہید ذوالفقار بھٹو نے UNO میں ان پیپرز کو پھاڑ کے ان کے منہ پہ مار کے وہ اٹھے تھے. آج تک پاکستانی قوم جب وہ فوٹیج دیکھتی ہے تو اس کی رگوں میں خون تیز ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ میں یہاں پہ اپنے سارے نوجوان بچوں اور اپنے چھوٹے بھائیوں کو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیں آپ اور ہم مل کے جو اس ملک کا حقیقی لیڈر ہے, جو لیڈروں کی نسل میں سے ہے, جس نے اپنے آپ کو ثابت کیا, اس کو اس مقام پر لے جانے کے لیے جدوجہد کریں. آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں تاکہ ہم قائد عوام شہید ذوالفقار بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی اس چیئر کو کہ جس پہ بیٹھ کے انہوں نے اس ملک کے لیے وہ فتوحات حاصل کی جو آج بھی تاریخ میں سنہری حروف سے ہیں, اور اس چیئر کو کہ جس چیئر پہ بیٹھ کے انہوں نے پاکستانی عوام کا سر فخر سے بلند کیا, دوبارہ اس نسل اور اس کے لیڈر اور حقیقی لیڈر کو اس چیئر پر بٹھائیں تاکہ اس ملک کے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکے. سیلاب کی صورتحال ہے. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ پنجاب میں بہت بڑا سیلاب ہے, لوگ بہت مشکل میں ہیں, اور صرف حکومت سے یا صرف چند لوگوں سے وہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی ایک بہت بڑا امتحان ہے جس میں پنجاب کے ہمارے غریب لوگ جو ہے وہ گھرے ہوئے ہیں. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس ایک نیک کام میں شامل ہوں. جس طرح آپ جوش اور جذبے سے نکلتے ہیں اور تحریکیں چلاتے ہیں, اسی طرح باہر نکلیں اور اپنے ان غریب بھائیوں کو اس مشکل صورتحال سے باہر نکالیں. اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, میرے ساتھ جو ہے وہ رابطہ رکھیں تاکہ آپ اور ہم مل کے یہاں پہ ان اپنے بھائیوں کو اس مشکل سے نکال سکیں. ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انہی اپنی بھائیوں کی مشکل کو دیکھتے ہوئے اپنی سالگرہ کے پروگرام معطل کیے, اور ہمیں انہوں نے کہا کہ ساری پارٹی جو ہے ان مشکل میں گھرے ہوئے بھائیوں کی مدد کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہو. اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, وہ یہاں پہ تشریف لائے. انہوں نے چنیوٹ کا دورہ کیا, ہمارے چیئرمین نے سیلاب میں قصور کا دورہ کیا, چنیوٹ کا نہیں قصور کا دورہ کیا, مظفر گڑھ کا دورہ کیا, ملتان کا دورہ کیا, اور میں نے پیپلز پارٹی کے ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے پورے پنجاب کے تمام اضلاع میں دورہ کیا. اب انشاءاللہ اس میں ہم جو کچھ کر سکے ہم نے کیا. سندھ گورنمنٹ نے یہاں پہ ٹینٹ دیے بہت سارے ضلعوں میں, پکا ہوا کھانا, راشن, میڈیکل کیمپس, وہ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے کسی پروجیکشن کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اللہ نیتوں کا مالک ہے اور اللہ کو پتہ ہے کہ ہمیں اپنی ان بھائیوں کی مشکل کا کتنا احساس ہے. اب انشاءاللہ اگلے سٹیپ میں کوشش کریں گے کہ جو گھر نقصان ہو گیا ہے, جو لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے ہیں, ان کے لیے کوئی بہتر پیکیج جو ہے وہ گورنر ہاؤس کی طرف سے, آفس کی طرف سے میں لے کے جاؤں, اور اس میں آپ میرے ساتھ شامل ہوں اور ہم مل کے جس ضلع میں جائیں وہاں پہ اپنا حصہ شامل کریں, اپنی نیت کا اظہار کریں, اپنے ان مشکل سے گھرے ہوئے بھائیوں کو جو ہے یہ بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ کی وساطت سے یہاں پہ جیسے جنرل سیکرٹری صاحب نے, چیمہ صاحب نے میرے سے بات کی, میں اس میں یہ کہوں گا کہ آپ اس پہ باہر نکلیں. جو ملک کی مشکلات ہیں, جو ملک کے نیشنل ایشو ہیں, ان پہ ہمیں کھڑا ہو کے سیمینارز, اپنی رائے, اپنی چیزیں میڈیا اور لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیلاب آج ہمارے لیے باعث زحمت بنے ہوئے ہیں, یہ باعث رحمت ہوتے اگر یہاں پہ ہم بیت بنا لیتے تو ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں.
ہم جمہوریت کی مضبوطی کے لیے آواز اٹھائیں، اور جہاں پہ بھی اس سلسلے میں آپ بات چیت کے لیے بلائیں گے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور بڑے دماغ تھنک ٹینکس کو بلا کر سیمینار اور مختلف گورنر ہاؤس میں بھی ہم آپ کی رائے کے مطابق کرانے کے لیے تیار ہیں، اور جہاں بھی آپ کہیں گے ہم مل کے ایک اس کمپین کو میں آگے لے جانا چاہتا ہوں تاکہ ہم یہ باور کرا سکیں کہ اس ملک کے جو مشکلات ہیں اور جو ہم مشکل میں گھرے ہوئے ہیں اس کو کیسے ہم جو ہے وہ آسانیوں میں بدل سکتے ہیں، اور کیسے ہم کچھ اسٹیپس لے کے تو اس ملک کو اس مقام پہ پہنچا سکتے ہیں کہ جس کے لیے یہ بنا ہے۔ اور میں آپ سے آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنی آواز ضرور اٹھائیں، جہاں پہ اختلاف رائے ہے اپنی بات ضرور کریں، لیکن یہ اپنا ملک ہے، یہاں پہ ہم نے جمہوری انداز سے اپنی بات پہنچانی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ بھی وکیل تھے، وہ بھی کالے کوٹ والے تھے۔ نیلسن منڈیلا سب سے زیادہ جیل کاٹنے والا وہ بھی ایک وکیل تھا، اور وہ نیلسن منڈیلا نے بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے جو ہے جنوبی افریقہ کو آزاد کیا۔ کمپین کا آغاز کرنا ہے اور اپنے ملک کے لیے جو ہے ہم نے اتنا اپنی بہتر انشاءاللہ ان پٹ دینی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سے بڑھ کے کوئی محب وطن ہے کوئی نہیں۔ آپ اور ہم مل کے پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ ہم مل کے اس ملک کے جو نیشنل ایشوز ہیں ان پہ بات کریں گے، ان کی بات اوپر تک پہنچائیں گے، وہ کمپین کریں گے، اور انشاءاللہ آپ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ عظیم ملک جو اللہ کا انعام ہے، جو ایک بڑے مقصد کے لیے بنا ہے، انشاءاللہ ہم کو حصہ شامل کریں گے کہ اس ملک کو اس بڑے مقصد پہ پہنچایا جائے۔ گورنر صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ گورنر صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یقین کریں کہ آپ کی محبتیں، آپ کا خلوص اور آپ کے چہروں کی چمک دیکھ کر میرا دل نہیں کرتا کہ میں مائک چھوڑوں۔ باتیں بہت ہیں، بہت کرنے کے لیے ہیں، لیکن انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی۔ یہ وہ تقریر تو ختم ہو لیں میڈم، ٹھہر جا ایک منٹ۔ میں بالکل میں آپ کے پاس آ کے تصویریں کھینچواتا ہوں، پاس آ کے میں ادھر آپ کے پاس آ کے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ لیکن آپ کی بات ہو گئی، میں نے آپ کو گزارش کر دی کہ یہاں سے کب جاؤں گا جب آپ کی بہنوں سے تصویر کھینچا کروں، پھر بات ختم ہو گئی۔ زندہ باد، زندہ باد، عوامی گورنر زندہ باد۔ آخر میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، باہر کا پنجاب بار کے ممبران کا، میاں شہد عباس صاحب کا، پی ایل ایف کے سارے عہدیداروں کا، اپنے میڈیا کے دوستوں کا کہ کافی ٹائم سے آپ یہاں پہ کھڑے ہیں، سارے کالے کوٹ کو سلوٹ کرتا ہوں، آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ یہ کالا کوٹ گورنر ہاؤس میں اگر آئے گا تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوگی اور میرا ساتھ فخر سے بلند ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت